پاکستان دس ویک میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مینار پاکستان جلسے میں صرف نواز شریف ہی خطاب کریں گے۔ سابق وزیر اعظم اپنے خطاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بیانیہ دیں گے۔ صرف نواز شریف کے خطاب کی تجویز چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے میں صرف پارٹی قائد نواز شریف ہی خطاب کریں گے۔ لیگی ذرائع کا کہنا ہے کہ مینار پاکستان جلسے میں پارٹی صدر شہباز شریف، چیف آرگنائزر مریم نواز اور حمزہ شہباز سمیت کوئی بھی رہنما خطاب نہیں کرے گا۔ قائد نون لیگ کے خطاب سے قبل صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک کھوکھر حاضرین کا شکریہ ادا کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے مسلم لیگ نون نے نئی حکمت عملی طے کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے سے قائد نواز شریف کے علاوہ کوئی بھی پارٹی رہنما خطاب نہیں کرے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم اپنے خطاب میں مسلم لیگ نون کے کارکنان کو بیانیہ دیں گے۔ صرف نواز شریف کے خطاب کی تجویز چیف آرگنائزر مریم نواز کی جانب سے دی گئی ہے۔ مریم نواز کی تجویز سے پارٹی کے بڑوں نے اتفاق کیا۔ یاد رہے کہ نون لیگ نے اس سے قبل استقبالی اسٹیکرز کو بھی نواز شریف کی تصویر تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عالمی بینک نے ٹیکس دہندگان بڑھانے سمیت دیگر اہم مطالبات کر دیے۔ ریونیو ریزز پروگرام کے تحت مطالبات پیش، جائزے کی تکمیل کے بعد اگلی قسط ملے گی۔ پاکستان عالمی بینک سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عالمی بینک نے پاکستان ریونیو ریزرز پروگرام کے تحت فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو جائیداد کی خرید و فروخت پر ٹیکس کے لیے نیا ویلیویشن ٹیبل متعارف کروانے، ٹیکس دہندگان کی تعداد بڑھانے، آڈٹ کا معیار بہتر بنانے اور ریئل ٹائم ڈیٹا شیئرنگ کے لیے پوائنٹ آف سیل مانیٹرنگ سسٹم متعارف کروانے سمیت دیگر اہم مطالبات کر دیے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان عالمی بینک سے قرض لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی بینک کا پاکستان ریونیو ریزز پروگرام دسمبر 2024 میں مکمل ہونے جا رہا ہے اور اس جائزے کی تکمیل کے بعد پاکستان کو عالمی بینک سے پاکستان ریونیو ریزرز پروگرام کے تحت اگلی قسط ملے گی۔ علاوہ ازیں عالمی بینک کے جائزہ مشن نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیکس نیٹ کا دائرہ کار بڑھایا جائے اور نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ٹیکس دہندگان بڑھائے جائیں۔ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر پر ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے پراپرٹی پر ٹیکس کے لیے نیا ویلیویشن آف پراپرٹی ٹیبل جلد سے جلد متعارف کروایا جائے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے عالمی بینک نے پاکستان ریونیو ریزز پروگرام کے تحت طے کردہ اہداف کے حصول اور ڈسبرسمنٹ لینڈنگ انڈیکیٹرز کے جائزے کے بارے میں ایف بی آر حکام کے ساتھ مذاکرات مکمل کر لیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی بینک کے مشن اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو حکام کے درمیان مذاکرات کا حتمی دور جمعرات کو ایف بی آر ہیڈ کوارٹر میں ہوا۔ مذاکرات میں ایف بی آر کی ان لینڈ ریونیو پالیسی، آڈٹ، ڈیجیٹائزیشن، ریفارمز اینڈ آٹومیشن سمیت دیگر ڈپارٹمنٹ کے نمائندے شریک ہوئے۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کو ویزے جاری نہ کرنے والی مودی حکومت نے اسٹیڈیم بھرنے کی کوششیں تیز کر دی۔ دوسری جانب بھارتی بورڈ اور حکومت کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ انہوں نے پاکستانی صحافیوں سمیت تماشائیوں کو تاحال ویزے جاری نہیں کیے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستانی شائقین کرکٹ کو ویزے جاری نہ کرنے والی مودی حکومت نے اسٹیڈیم بھرنے کی کوششیں تیز کر دیں۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر ایکس پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں خواتین کہتی نظر آ رہی ہیں کہ انہیں بھارتی وزیر اعظم کی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے میچ کے پاسز دیے گئے تھے اور ہم یہاں پاکستان اور بھارت کا میچ دیکھنے آئے ہیں۔ گزشتہ روز ورلڈ کپ کے افتتاحی میں شائقین کرکٹ کی عدم دلچسپی ریکارڈ کی گئی تھی۔ 1,30,000 سے زائد تماشائیوں کی گنجائش رکھنے والا نریندر مودی اسٹیڈیم خالی تھا، جس پر بھارتی بورڈ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ رپورٹر کو بتایا کہ آج نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے درمیان میچ ہے، جس پر خواتین نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ آج بھارت اور پاکستان کا میچ ہے، اس لیے ہم یہاں آئے۔ بھارتی حکمران جماعت نے تنقید اور ہزیمت سے بچنے کے لیے پارٹی اراکین کو پاسز دے کر اسٹیڈیم بھرنے کی کوشش کی، جس کا پول کھل گیا۔ قبل ازیں بھارتی کرکٹ بورڈ نے میگا ایونٹ کے آغاز سے محض ایک روز قبل افتتاحی تقریب منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا، جس سے شائقین کرکٹ میں شدید غم و غصہ نظر آیا تھا۔ دوسری جانب بھارتی بورڈ اور حکومت کی ہٹ دھرمی برقرار ہے۔ انہوں نے پاکستانی صحافیوں سمیت تماشائیوں کو تاحال ویزے جاری نہیں کیے ہیں۔ سال 1975 سے کھیلے جا رہے ورلڈ کپ مقابلوں میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستانی فینس یا صحافیوں کو ویزے جاری نہ کیے گئے ہوں۔ کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مقامی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے فی لیٹر کمی متوقع ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد مقامی سطح پر پیٹرول کی قیمت میں 38 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے فی لیٹر کم متوقع ہے۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان میں 16 اکتوبر سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہونے کا امکان ہے۔ عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اب $60 فی بیرل کی کمی ہوئی ہے۔ تاہم جمعرات کے روز گلف مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 92 جبکہ عالمی منڈی میں $84 پر آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں $12 کی کمی ہوئی جس کے بعد پیٹرول کی قیمت $102 فی بیرل کی سطح پر آ گئی جبکہ ڈیزل کی قیمت میں $9 کمی سے $117 فی بیرل ہو گئی ہے۔ اس ریٹ کے مطابق پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں 22 روپے کمی بنتی ہے جبکہ ڈیزل کی موجودہ قیمت میں بھی 20 روپے سے زائد کی کمی بنتی ہے۔ دوسری جانب ڈالر کی مسلسل گراوٹ کے ساتھ روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ کاروباری ہفتے کے 5ویں اور آخری روز انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قیمت میں 87 پیسے کی کمی دیکھی گئی جس کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 282 روپے 75 پیسے کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 62 پیسے پر بند ہوا تھا۔ علاوہ ازیں حکومتی کریک ڈاؤن کے بعد سونے کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ فی تولہ سونے کی قیمت 1,88,000 روپے پر آ گئی۔ کریک ڈاؤن کے بعد سے اب تک سونے کی فی تولہ قیمت میں 27,000 روپے کی کمی ہو چکی ہے جبکہ 10 گرام کی قیمت میں 24,715 روپے کی بڑی کمی ہوئی۔ سونے کی قیمتوں میں کمی کی وجہ سے پاکستان میں روپے کی قدر اور امریکہ اور یورپ میں شرح سود میں مسلسل اضافہ بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔